انتقال ہوا تو اس کی بیوہ کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ وہ اس کی تدفین کے انتظامات کر سکتی۔ ہمسایوں کے چندے سے یہ کام کیا گیا، مگر یہ وہی شخص ہے جس کا فلسفہ انقلاب روس کا سبب بنا۔ اسی طرح اس کے فلسفے سے جنم لینے والے ممالک میں چین، کیوبا اور ویتنام وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس وقت وہ دنیا کی انتہائی نامور اور اثر خیز شخصیت کی حیثیت سے مشہور ہے۔ یہ قول اسی کا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ زبردست طبقے اور حکومت کے حق کے زندگی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی جو دنیا کی شورائے آفاق کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ کتاب دنیا کی مشکل ترین کتابوں میں سر فہرست ہے۔ یہ تمام تر محنت اور سرمایہ کے موضوع پر ہے۔ یہ مشکل اس لیے ہے کہ اس نے انسان اور سماج کی صحیح معنوں میں تفہیم کے لیے قبل از سقراط کے مادیت پسند فلسفیوں میٹیریلسٹک فلاسفرز سے لے کر آج تک کے کم از کم 500 فلسفیوں اور ادیبوں کے افکار کو غیر جذباتی طریقوں سے دستاویزات بنایا ہے۔ اس نے معاشیات میں ادب کو بھی شامل کیا۔ ہمارے یہاں جو اردو میں ترقی پسند تحریک چلی، اس کی پشت پر بھی اسی کے خیالات تھے جو اس نے ادب کے سلسلے میں پیش کیے۔ اس کا کہنا تھا ادب سماجی تحریر کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا کا یہ عظیم ماہر معاشیات بنیادی طور پر شاعر تھا۔ اس کے 2 سے زیادہ شائع شدہ شعری مجموعے موجود ہیں۔ اس کی آخری شعری کتاب 1939 میں چھپی جس کا نام تھا نظموں بھری کتاب۔ 1837 میں اس نے اپنے باپ کی 60ویں سالگرہ کے تحفے کے طور پر اسے چند نظمیں ارسال کی۔ اس کا باپ کیونکہ اسے شاعری سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے خوب ڈانٹ پلائی۔ اس نے جواب میں رات بھر بیٹھ کر 4000 الفاظ کا خط لکھا اور شاعری کا بھرپور دفاع کیا۔ یہ خط اس کی باقیات کا انوکھا حصہ ہے۔ اس نے پی ایچ ڈی کے لیے ایپیکیورین اینڈ ڈیموکریٹسی فلسفہ قدرت میں تضاد کے موضوع پر مقالہ لکھا۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے تاریخ اور ہم عصری معاشی طاقتوں کی کشمکش کے لیے جس سائنسی طریقے کو روشناس کرایا وہ آج بھی عصری قوتوں کی تفہیم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس جگہ ہم اس کی شورائے آفاق کتاب کا نام بھی بتائے دیتے ہیں۔ یہ ہے داس کیپٹل۔ ایک جگہ پڑھنے کو ملا کہ کسی صحافی نے اس کی بیوہ سے پوچھا، تم اپنے شوہر کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے کہا کاش اس نے ساری عمر کیپٹل پر کتاب لکھنے کے بجائے تھوڑا سا کیپٹل یعنی سرمایہ جمع کر لیا ہوتا۔ نسلاً وہ یہودی تھا۔ یہ شخص اپنے وطن جرمنی سے ترک سکونت کر کے برطانیہ چلا گیا اور وہاں بہت اسرت کے عالم میں اس کا انتقال ہوا۔ علم الاقتصاد کے طلبہ اور ماہرین اس سے بخوبی واقف ہیں۔ دنیا اسے مارکس یعنی کارل مارکس کے نام سے جانتی ہے۔